ہٹ جائے لڑکے. بلا من اسلم وجهه لله فهو محسن صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله. حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں صلاۃ پیش فرما لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آواز ہوگا آواز ابھی ہو جائے گی. وہاں سے جب تیز بولیں گے نا تو تیز آواز ہوگی. تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں. ایک آیت مبارک کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ہاں کیوں نہیں کہ جس نے اپنا سر جھکا لیا اللہ کی مرضی کے آگے وہو محسن وہی نیکوکار. بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا. ویسے تو ارادہ یہ تھا کہ تھوڑا سا کافی بہت دن بعد آنا تھا تو تھوڑا سا کچھ بیان کچھ کہنے کا عرض کرنے کا موقع زیادہ ملا. لیکن اس نے اتفاق ایسا کہ وقت بھی بہت زیادہ ہوگا تو میں بھی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. رب تعالیٰ نے کیونکہ میرا تعلق خانقاہ سے ہے, آپ ہی کے بغل میں خانقاہ حمیدیہ وہاں سے میں حاضر ہوں, تو میرا تعلق تصوف سے ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے سلسلہ قادریہ کی نسبت سے میں نے یہ چاہا کہ تھوڑا سا بیان کچھ تصوف کا ہو جائے, کیونکہ اور تو تقریباً سارے بیان ہو چکے تو کچھ ایک رنگ بھی یہ بھی صحیح کہ جو روحانیت اور تصوف کا رنگ ہے. اب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا, اللہ کے لیے جھکا لیا, وہ محسنین میں سے ہے. وہ محسن آج بہت لوگ یہ طرح طرح کے آج جو نیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا, تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آ گئے جو یہ کہنے لگے کہ یہ تصوف وغیرہ یہ کوئی اسلام کی چیز ہے ہی نہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ تصوف یہ کوئی اسلام کے خلاف چیز یا اسلام کے برعکس چیز نہیں ہے, بلکہ تصوف اس نے اسلام ہے, اسلام کی خوبصورتی کا نام ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں تصوف کا ذکر آیا ہے تو اس کے لیے رب تعالیٰ جس ٹرمینالوجی کا استعمال اور جس لفظ کا استعمال فرماتے ہیں وہ ہے احسان. مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 2 ہے. ہمیں تفصیل سے باتیں نہیں, بس صرف اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا چیز ہے. پھر سوال فرماتے ہیں, آقا کریم ان کو جواب دیتے ہیں تو انہوں نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے. اسی کڑی میں آگے سوال و جواب ہوتے ہیں. تیسرا سوال وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے. اسلام اور ایمان کو الگ الگ پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اور شے ہے, اسلام اور شے ہے. لیکن جس وقت کہا احسان کیا ہے تو اب پتہ چلا ایمان اور اسلام کے علاوہ کوئی تیسری چیز کا بھی وجود ہے جسے احسان کہتے ہیں, اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور اسی کا نام تصوف ہے. تو میں
اختصار کے ساتھ کیونکہ بات کر رہا ہوں اس لیے میں صرف اسی سوال کا جواب اور اسی پر فوکس کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ کیفیت میسر نہ آئے کیونکہ سب کے بس کی تو بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے تو کہا یقین جانو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان دین جو صوفی کامل ہوتے ہیں انہیں ان کے کیا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ مراقبہ کرتے ہیں, آنکھ بند کر لیتے ہیں. ظاہری میں ایسا لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ مشاہدہ ذات کرتے ہیں, پروردگار کے جلال و جمال کا مشاہدہ. تو ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت میسر نہ آئے تو یہ یقین جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے احسان کا لفظ تصوف کے لیے فرمایا. تصوف کیا چیز ہے؟ آج کے دور میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کام تھا پیر و مرشد کے بتانے کا, پیر لوگوں کے بتانے کا, تو وہ بھی صرف دعا اور تعویذ کے چکر میں رہ گئے, اور یہ تصوف کی کیا معاملات ہے اسے بتانا ضروری نہیں. تصوف دراصل شریعت سے کوئی دور ہٹ کر کے کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف دراصل یہ لفظ فرمایا یہ سب سے نکلا ہے, اور تصوف ان بندوں کو کہتے ہیں, ان بزرگوں کو کہتے ہیں جو نماز میں پہلی صف میں جا کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہ نماز میں اول صف میں جا کر بیٹھتے تھے, اس لیے ان سے جو عقیدہ نکلا اور ان سے جو طریقہ نکلا اس کا نام تصوف. آج تو یہ بات مشہور ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ نماز, اور پیر بھی بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے دیکھ لو, بس یہی ساری نماز ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ تصوف نام ہی ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھنے والے ہوں, نماز کی صف میں شریک. اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ صوف سے نکلا ہے. صوف کا معنی ہوتا ہے اون, کیونکہ یہ جماعت اونی کپڑا پہنتی تھی, اس لیے اس جماعت کے ماننے والے تصوف حاملین تصوف کہلائے. کہا اونی کپڑا کیوں پہنتے تھے؟ فرمایا اس میں عجز و انکسار ہوتا تھا, اس میں خود کو کمتری محسوس ہوتی تھی, اس لیے وہ اس طرح کا کپڑا پہنتے تھے. گویا یہ بتا رہا ہے کہ جس کا تعلق تصوف سے ہوگا اس کے پاس خاکساری و انکساری ہوتی ہے. اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں, اب میں اسی تیسرے ڈیفینیشن پر اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ فرماتے ہیں تصوف میں 4 حرف ہیں, اس 4 حرف دراصل یہ 4 باتوں کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں تصوف کا پہلا حرف تا ہے, تا اشارہ کر رہا ہے کہ بندے کو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. بندہ کو ہر وقت یہ چاہیے, اسی لیے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے, استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے. کیوں استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے. میرے پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کوئی کیا ہی ہے. جس وقت اس کو میں آپ کو مثال کی طرح بات سمجھاؤں, آپ نے رگمال دیکھا ہوگا, لوہے پہ زنگ دیکھی ہوگی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے, گدلا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس پہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو جس طرح رگمال کسی لوہے کی چیز کو چمکا دیتا ہے, توبہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے, توبہ سے دل چمک جایا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار.
فرمایا تصوف کا دوسرا حرف سواد ہے. سواد یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے. توبہ کی کثرت سے بندے کا قلب صاف ہو جاتا ہے, مثل آئینہ ہو جاتا ہے. تو آئینہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ذرا کبھی آپ غور کریں یا آج جا کر کے دیکھیں, ایک آئینہ سامنے رکھیں, اس پہ ٹارچ مارے, وہ ٹارچ دیوار پہ ٹارچ مارے, روشنی اب پیچھے نہیں پٹے گی. کسی کالی چیز پہ ٹارچ مارے, روشنی پیچھے نہیں پٹے گی. جس وقت آپ آئینہ پہ ٹارچ ماریں گے روشنی پیچھے پٹے گی, روشنی کا ریفلیکشن ہوگا, انعکاس ہوگا. تو کہا جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے, اب پروردگار کی جو انوار و تجلیات اس کے قلب پہ پڑتے ہیں, ان کا انعکاس ہوتا ہے, روشنی پورے وجود میں پھیل جاتی ہے, پورا وجود نورانی. جس وقت دل کالا ہوتا ہے روشنی آتی ہے مگر دل میں سرایت نہیں کرتی, دل کالا رہ جاتا ہے. اس بات کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے گناہ اس کے جسم سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے, جیسے ہی گناہ کرتا ہے اب وہ اس حالت میں گناہ نہیں کرتا کہ وہ کامل ایمان والا رہتا ہے, ایمان باہر کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ کر جاتا ہے. اب جب گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے گناہوں پر, وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تب پھر واپس ایمان اس کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ذرا لمحے فکر ہے یہاں, سوچنے کا مقام ہے. اگر اسی وقت موت آ جائے کہ جس وقت بندہ گناہوں میں ملوث ہو اور توبہ کی فرصت نہ ملے, تو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے اس حال میں ملے گا کہ وہ مکمل ایمان والا نہ ہوگا, کامل ایمان والا. اللہ اکبر. پروردگار ہمیں اور آپ کو ایسی موت سے بچائے اور ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں اور اپنی راہ میں زندگی اور موت عطا فرمائے. فرماتے ہیں اس طرح قلب کی صفائی ہو جاتی ہے, اور جب قلب کی صفائی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر مقام واو آ جاتا ہے. کہا واو کیا آتا ہے؟ کہا واو کا مطلب ولایت. جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اسے ولایت آ جاتی ہے, وہ ولی. جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت بندہ ولی ہو جاتا ہے پروردگار جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے. پروردگار جبریل کو اپنے پاس بلا کر ارشاد فرماتا ہے, اے جبریل میری بات سن. جبریل عرض کرتا ہے پاک پروردگار کیا حکم ہے؟ کہا سنو, دنیا میں جب ایک بندہ ہے, بغداد میں ایک بندہ ہے جس کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی ہے. جبریل عرض کرتا ہے بارک الہا, ہاں کیا حکم ہے؟ کہا سنو جبریل, جو میرا بندہ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے ہمیں اس سے پیار ہو گیا, ہم اس سے پیار کرنے لگے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جواب محی الدین جیلانی سے پیار کرنے لگے, ہمارا یہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جس سے ہم پیار کرتے ہیں تم بھی اس سے پیار کرو. جبریل بھی غوث اعظم کو پیار کرنے لگتا ہے. جبریل سوال کرتا ہے پروردگار آگے کیا حکم ہے؟ اعلان کر دو آسمان پر کہ جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم دیا جاتا ہے سب غوث اعظم سے پیار کریں. بات یہ ختم نہیں ہوتی. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں جبریل فرشتوں کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چلے جاؤ, دنیا میں جا کر کے منادی کر دو, اعلان کر دو کہ دنیا میں جتنے پاک لوگ ہیں سب کو حکم دیا جاتا ہے سب غوث اعظم سے پیار کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ ناپاکوں کو حکم نہ دینا, تو پاک لوگوں سے پاک سے پیار کریں. اب جتنے پاک لوگ ہیں جن کے دل پاک ہیں, جو پاک لوگ ہیں وہ غوث اعظم سے پیار کرنے لگتے ہیں. جب پیار کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شاعر نے کہا کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے. بندہ چاہتا ہے میں اپنے غوث سے پیار کروں تو اظہار بھی کروں. کیسے اظہار کروں؟ کوئی ایسے اظہار کرتا ہے کہ ٹکٹ کرا کر بغداد چلا جاتا. جس کو یہ میسر نہیں آتا وہ اپنے گھر میں غوث کی محفل سجا کر غوث کو یہی سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یاد رہے کہ یہ پیار ان کو ملتا ہے جن کا دل پاک. اب اگر کوئی کہے غوث سے پیار نہ کرنا تو
ہرگز اس سے لڑنا نہیں، ہرگز جھگڑنا نہیں، سمجھ جانا غوث پاک کی محبت پیار پاک دلوں میں آتی ہے، جو دل پاک ہے غوث پاک سے پیار نہیں۔ ارشاد فرمایا پھر کیا ہوتا ہے جب مقام ولایت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر اس عشق کا آخری مقام آ جاتا ہے، تصوف کا آخری مقام آ جاتا ہے، مقام فا آ جاتا ہے۔ کفا کیا ہوتا ہے؟ کفا یہ ہے کہ بندہ جب ولی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، بندہ اپنی عرضیوں کو پروردگار کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ یہ فا کیا مقام ہے، فنا کا کیا مقام ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جب ندی چھوٹی چھوٹی یہ جا کر سمندر میں فنا ہو جاتی ہے تو اب ندی نہیں کہیں جاتی، سمندر کہیں جاتی۔ ایک شعر ہے کہ عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا۔ جب بندہ اپنے آپ کو فنا ہو کر دیتا ہے تو اب بندے کا ہاتھ پروردگار کی مشیت میں فنا ہو گیا تو مقام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام اس کا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، راہیں ہوتی ہیں، زبان بولنے کی ہوتی ہے، گفتگو پروردگار کی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ کہتا ہے تم بے نہیں، میرے حکم سے اٹھ جا، تاریخ بتاتی ہے مردہ اٹھ کے بیٹھے، مقام فنا مل جاتا ہے۔ کہا جب فنا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا فنا اگر کسی ایسی ویسی ذات میں ہوا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، مگر یہ اس ذات میں فنا ہے جس ذات کو فنا نہیں، یہ اس ذات میں فنا ہے جس ذات کو فنا نہیں۔ تو کہا وہ ذات اس کو اپنے نام سے زندہ رکھتا ہے، اس کو فنا نہیں ہونے دیتی، اس کو زندہ رکھتی ہے۔ کہا کیسے زندہ رکھتی ہے؟ آؤ بتائیں کیسے زندہ رکھتی ہے؟ حضرت عارف باللہ باقی باللہ ان کا مرید ان سے سوال کرتا ہے حضور مجھے فنا بتا دے، بقا بتا دے، کیا معاملہ ہے؟ بے شک بے شک۔ کہا ہم کبھی جواب دیں گے۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت آیا، مرید نے سوال کیا حضرت فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کہا اس کا جواب وہ دے گا جو میرے نماز جنازہ پڑھانے آئے۔ باقی باللہ کا وصال ہو جاتا ہے، جنازہ مبارک سامنے رکھا ہے، کوئی آگے بڑھ کے جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں، جو کہ مشیت تو کسی اور کی ہے۔ اتنے میں ایک شہسوار آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے، وہ نقاب والا شخص آ کر کے نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ مرید پیچھے پیچھے جا کر کے ان کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے۔ کہا حضور میرا پیر ایک سوال تھا اس میں جواب نہیں دیا میرے پیر نے۔ شہسوار نے جواب دیا کہ پیر کسی کا قرض اپنے سر نہیں رکھتا، سوال کا جواب دیں۔ کا سوال یہ ہے کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کہا وہ جو جنازہ دیکھ رہا ہے وہ باقی باللہ کا فنا ہے۔ وہ جنازے کی صورت میں چہرے سے نقاب اٹھا دیا، دیکھتا ہے جنازے میں بھی باقی باللہ ہے، گھوڑے میں بھی باقی باللہ ہے۔ کہا جو وہ دیکھتا ہے وہ فنا ہے، یہ دیکھتا ہے یہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ولی ہے یہ مرا نہیں کرتے، یہ مٹا نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے اس پر بھی مرد سر انداز نہیں ہوتی۔ پیغام اتنا سا ہے کہ ہمیں اور آپ کو توبہ کی کثرت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جہاں کہیں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو مجھے معاف فرمائے، ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلاۃ و سلام علیہ۔